عنہ کا، واہ حسین تیری عظمت اور شان پر ہم قربان کہ جس شان سے تیری شان بیان کی جاتی ہے فرشتے اور ملائک بھی تیری شان پر اللہ کے ہاں فخر کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ تیرے بیٹے نہیں؟ حضرت علی نے کہا میرے بیٹے ہیں۔ کہا لگتے نہیں، کہا میرے بیٹے ہیں۔ کہا جا کے پوچھو اماں فاطمہ سے یہ میرے بیٹے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا علی پہچانو تو صحیح، حسن کا چہرہ حضور سے ملتا ہے اور دھڑ حسین کا حضور سے ملتا ہے۔ حسن کا چہرہ حضور سے ملتا ہے، دھڑ حسین کا حضور سے ملتا ہے۔ میں کیسے نہ کہوں کہ علی بیٹے تو تیرے ہیں مگر صورت اور شباہت حضور کی ہے۔ کتنے وہ دل میں سخت تھے کہ جو ان دو پھولوں پہ واہ کر رہے ہوں گے۔ ہائے وہ وقت کتنا عجیب ہوگا کہ جس وقت آسمان خون کے آنسو رو رہا ہوگا مگر اللہ کا حکم بھی ایسا ہوگا کہ اللہ نے حضور کو شہادت زہری نصیب نہیں کی تھی۔ آپ شہادت کے اوپر سے اوپر درجے، حتیٰ کہ صدیقین کے درجوں سے بھی اوپر، نبیوں کے درجوں میں بھی اعلیٰ مقام پانے والے۔ کون کہتا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا درجہ نبیوں کا ہے، والصدیقین، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، والشہداء، تیسرا درجہ شہداء کا ہے۔ یہ وہ ڈائریکٹ نبوت اور صدیق ہونے کے بعد ایسا ڈائریکٹ اور شارٹ کٹ تقرب خداوندی کا راستہ ہے کہ جس میں لمبی لمبی رات کے قیام نہیں، جس میں زندگی بھر روزہ نہیں، جس میں خیرات اور صدقات نہیں، بس جان کا قطرہ بھی نیچے نہیں گرتا کہ جان کے قطرے کے گرتے ہی اللہ کا دیدار حق شہید کو نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں نبوت کا درجہ سب سے بلند اور ان میں سب سے اللہ نے عرفہ اور اعلیٰ مجھے پیدا کیا، میں فخر نہیں کرتا مگر اللہ کی طرف سے یہ ترتیب اور تقسیم ہے۔ صدیقین میں سب سے اعلیٰ درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اب اس کے بعد شہادت کا درجہ تھا، مجھے شہادت کے درجے میں بڑی ہی شہادت مقبول ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ لوگوں شہادت سے مت بھاگنا، شہادت کو اللہ سے مانگنا، کیونکہ شہادت میرا مطلوب ہے، شہادت میرا مقصود ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میدان کارساز میں برسر پیکار دشمن کی تلوار سے میں قتل کیا جاؤں، میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں۔ اس لیے کہ ہر بار جب شہادت کا مزہ شہید چکھتا ہے تو اس کو چیونٹی کے برابر بھی کاٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، چیونٹی کے کاٹنے پر تھوڑا سا جسم ہل جاتا ہے، بس شہید کی روح کے نکلتے وقت اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ روح نکل رہی ہے، بس دیدار حق دکھا دیا جاتا ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، اس دیدار حق کی لذت اتنی حاصل کرتا ہے کہ جس سے پھر وہ کہتا ہے ایک شہید ہی ہے جو مرنے کے بعد دنیا میں آنا چاہتا ہے، کہتا ہے مجھے پھر دوبارہ لٹائیے تاکہ تیرے راہ میں شہید ہو جاؤں، میرے ٹکڑے ہو جائیں، میرا جسم تیری راہ میں کٹ جائے، تیرا دیدار حق نصیب ہو جائے۔ یوں ہی شہید کی یہ ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، فضائل و مناقب حسنین کریمین کے بیان کرنے کے ساتھ واقعہ کربلا شہادت کا بھی تھوڑا ٹچ، اور ساتھ ہی عشرہ یعنی عاشورہ محرم کے روزے کی فضیلت، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی تاکہ مسائل کے ساتھ ساتھ ان دنوں کی فضیلت کا اور اس دن کے روزے کی فضیلت کا بھی ہم سب کو علم ہو جائے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله
التي قبلہ رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی قتادہ روایت کرتے ہیں کہ صیام یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کے دن کا روزہ، اللہ اکبر، اتنا مجھے محبوب ہے، اتنا مجھے محبوب ہے کہ جس طرح اے لوگوں یکفر السنۃ الماضی، کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں احتسب علی اللہ، میں گمان کرتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی کا گمان بھی وہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا گمان بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، وہ یقین ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتا ہے۔ احتسب علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ پر اس بات کا گمان رکھتا ہوں کہ جو شخص یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ جو اتوار کا بن رہا ہے، کس کا بن رہا ہے؟ اتوار، آنے والی اتوار کا ہو رہا ہے، جو اس دن کا 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے، یکفر السنۃ التی قبلہ، اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ اللہ اپنی رحمت کاملہ سے اگر چاہے تو کبیرہ بھی صغیرہ دونوں گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ آپ کا ارشاد کیسے پڑھا گیا؟ اس کی کیا تاریخ تھی؟ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کیوں یہ کہا اور یہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قدم المدینہ، جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، فوجد الیہود صیام یوم عاشورہ، تو آپ نے یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما هذا اليوم، یہ کیسا دن ہے جس کے اندر تم یہ روزہ رکھ رہے ہو؟ الذي تصومون، فقالوا، کہنے لگے، هذا یوم عظیم، یہ بڑی برکت والا دن ہے، یہ بڑی عزت والا دن ہے، بڑے شرافت والا دن ہے، 10 محرم کا دن، یہ تاریخ اسلام میں پہلے سے محرم کا یہ 10 تاریخ، اللہ نے اس کو عظمت والا دن قرار دیا ہے۔ قربان جاؤں کہ اس 10 تاریخ کی تاریخ میں، محرم کی اس 10 تاریخ میں محبوب کریم محمد الرسول اللہ کے نواسہ حسین کی شہادت نے اس دن کو اور زیادہ رنگ لگا دیا۔ کوئی انکار نہیں، آپ کی عطرت، آپ کی آل، محبت کا پیغام، ایمان کا معیار، صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان اور شرافت کا مقام اور احترام کا پیمانہ ہم سب کے لیے ہیں۔ ہم ان دونوں کو مان کے زندگی گزارنے والے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم ان دونوں کو مان کے ذرا بھر فرق کیے بغیر ان دونوں کی محبت کا جام پی کر ہم اصحاب اور آل کی محبت کا دم بھرتے ہوئے زندگی گزارنے والے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب آپ نے سنایا اچھا یہ یوم عظیم ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ، یہودی کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وقومہ، اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وغرق فرعون وقومہ، اور اس فرعون کو، رامسیس تھا جو بھی تھا، اس کو اور اس کی قوم کو اللہ نے غرقاب کر دیا۔ اور پھر فرمایا فصامہ موسیٰ شکراً، موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات کی وجہ سے اس دن روزہ رکھا، فنحن نصومہ، اس لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، فنحن احق اولا بموسیٰ منکم، ہم تو زیادہ موسیٰ کے پیروکار ہیں، ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے کے۔ فلہذا اے میری امت کے صحابہ، اب کے بعد تم پہ 10 محرم کا روزہ فرض کیا جاتا ہے جب تک کہ رمضان مبارک کے روزے فرض نہ ہوئے۔ جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کی فرضیت ترک ہو گئی، ورنہ رمضان کے روزوں تک محرم کے عشرہ یعنی عاشر 10 تاریخ کے روزے کو امت محمد پہ فرض کر دیا گیا، اور آپ نے فصامہ رسول اللہ وامر بصیامی، آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ نے بھی روزہ رکھا۔ پھر صحابہ کرام نے جب روزہ رکھنا شروع کر دیا تو اس کے بعد یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ آپ کا فرمان یہ تھا لا تشبہوا بالیہود، خبردار یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا، وخالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، وہ داڑیاں کٹواتے ہیں تم نے داڑیاں رکھنی ہیں۔ ہم نے کہا داڑیاں تو کٹانی ہیں، ہم نے مذاق بھی بنانا ہے، صرف داڑیاں نہیں کٹانی بلکہ فرینچ کٹ رکھ کر اپنے حبیب کے دل پہ وار بھی کرنی ہے۔ ایک گناہ تو داڑھی کاٹنے کا ہے، دوسرا گناہ پھر اس داڑھی کے ساتھ مذاق کرنے کا ہے۔ یاد رکھو داڑھی رکھنا سنت ہے، کوئی شک نہیں، سنت ہے، نہ رکھنے میں گناہ ضرور ہے، مگر ایسا گناہ نہیں کہ جس سے بخشش نہ ہو سکے، مگر نیت تو کر لو اے اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تیرے حبیب کی سنت کو چہرے پہ نہ سجا لوں، یہ تو کہہ دو۔ کیا حضور کی محبت، حضور کی داڑھی سے محبت ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، کیا حضور کی داڑھی سے محبت ہے یا نہیں؟ ہے۔
سب کو ہے. میں تو دیکھتا بھی ہوں بعض ایسے لوگوں کو کہ داڑھی تو نہیں ہوتی مگر ایمان میں ولایت کے اندر سے کمی سے داڑھی کی ترقی ہوتی ہے، ورنہ ولی کامل ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، لیکن توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. مگر داڑھی کا مذاق جس نے اڑایا، سنت کرنا نہ کرنے سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، مگر سنت کے مذاق کرنے سے ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے. اگر کسی نے فرینچ کٹ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ داڑھی کا مذاق اڑانا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر کرے، کہیں اس کا ایمان اس سے نکل تو نہیں چکا. توبہ کیجیے. نوجوانوں، کس قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہو؟ من تشبہ بقوم فهو منهم یوم یبعث یوم القیامت معهم فمن احبهم. جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احب، جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے روز قیامت اسی گروہ سے اٹھتا ہے. جو آل سے محبت رکھتا ہے آل رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو اصحاب سے محبت رکھتا ہے اصحاب رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو مخالفین آل سے یا منکرین صحابہ سے یا منکرین قرآن سے یا منکرین حدیث سے یا منکرین اسلام سے یا استہزاء کرنے والے اسلام سے اگر محبت دل سے رکھتا ہے تو پھر روز قیامت انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو جس کے ساتھ کھڑا ہوگا انہی کے ساتھ ہانکا جائے گا. اگر صحابہ اور انبیاء اور آل کے ساتھ محبت رکھنے والے ہو تو ان کے ساتھ کھڑے ہوگے، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ہمارے پاس سوائے حوصلہ شفاعت کا، ہمارے پاس اعمال کا بھروسہ صرف کرنے کی حد تک ہے. ہم مکلف ہیں اعمال کرنے کے، نماز پڑھنے کے، زکوٰۃ دینے کے، حج کرنے کے، روزہ رکھنے کے، نیکیاں کرنے کے، صوم و صلات کے ساتھ جینے کے، ذکر و اذکار اور درود و سلام سے. مگر یاد رکھو روز قیامت شفاعت محبت کے پیمانے میں دی جائے گی. اس لیے ہمیں حوصلہ رسول ہے. ہم اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے حبیب کی آل سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے حبیب کے اصحاب سے محبت کا اقرار کرتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ توحید کے ساتھ جیو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، جھوٹ سے بچو، بہتان سے بچو، ایک دوسرے سے حسد و تعصب سے بچو، لڑائی جھگڑوں سے بچو، آپس میں پیار بانٹو، محبت بانٹو. یہ دین محبت کا نام ہے، محبت شفاعت کا نام ہے. حضور کی محبت امت سے ہے، اسی محبت کے پیش نظر اللہ نے حضور کو شفاعت دی ہے. ورنہ اور نبیوں کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہوگا، مگر میرے نبی کو شفاعت کا حق حضور کی سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت کی بنا پر عطا کیا جائے گا. بہرحال میرے بھائی اور دوستوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب رسول، آل رسول میں مقام محبت میں سب سے پہلا مقام آل رسول کا ہے. آل رسول سے محبت ہمارا ایمان ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں. ایک ہی بات پہ بات ختم کروں گا، حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. عباس رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ العصر، عصر کی نماز. فلما كانت الرابعہ، جس وقت چوتھی رکعت میں آپ پہنچے، اقبل الحسن والحسین، حسن و حسین دوڑتے ہوئے آ گئے، حتی رکب علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حسن حسین دونوں آپ کے کندھوں پہ چڑھ گئے. اللہ اکبر، آپ کی پیٹھ پہ چڑھ گئے. قربان جاؤں حسن حسین، جب حسن حسین آپ کی پیٹھ پہ آ جاتے آپ سجدہ بھی لمبا کر دیتے تھے. ممبر پہ کھڑے ہوتے، وہ پھول خوبصورت دوڑتے ہوئے آتے، اور اگر کوئی گر جاتا اپنے ممبر کے خطبے سے اتر کر ان کو اٹھاتے، اپنے پہلوں میں بٹھا کر پھر خطبہ دیتے. وہ حسن حسین جس کے منہ کے بوسے حضور نے دیے، جن کے ہونٹوں کو بوسے حضور نے دیے، جن کی آنکھوں کو بوسے حضور نے دیے، اتنی محبت تھی حسن حسین سے، یہاں تک کہ آپ نے نماز میں پھر جب فلما سلم، آپ نے جب سلام پھیرا، وضعہما بین یدیہ، ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، واقبل الحسن حسین، اور پھر اس کے بعد حسین کو اٹھایا، وہ حمل اور اس کو بٹھایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی عاتقہ الایمن، الحسن علی عاتقہ الایمن، حسن کو اپنے دائیں ران پہ بٹھا دیا، والحسین علی عاتقہ الایسر، اور حسین کو اپنی بائیں ٹانگ پہ یعنی اپنی بائیں ران پہ بٹھا دیا. ثم قال، پھر اس کے بعد ایک پیغام چھوڑا. آئیے اس پیغام کو سنیے. ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا، کیا میں تجھے آج خبر نہ دوں کہ دنیا میں بہت لوگوں کی نانے اور نانیاں ہیں، مگر تم میں سب سے بہتر نانا اور نانی کس کے ہیں؟ حسین کے ہیں. سب سے بہتر نانا اور نانی کس کے ہیں؟ حسن و حسین کے ہیں. الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا، اللہ اکبر.
وعما وعما، کیا تمہیں خبر نہ دوں، الا اخبرکم بخیر الناس، کہ تمہارے چچے اور پھوپھیوں میں بے شک بہت اچھے ہوں گے، مگر تمہارے چچے اور پھوپھیوں میں اگر سب سے افضل ہیں تو حسین کے چچے اور پھوپھیے ہیں۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، اللہ اکبر، کیا میں تمہیں ماموں اور خالہ کے اعتبار سے یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بہتر خالہ اور ماموں کس کے ہیں؟ حسن و حسین کے ہیں۔ ابا و اماں، ماں باپ کے اعتبار سے کیا نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ عزت اور شرافت کے مقام پہ پہنچنے والے علی اور فاطمہ ہیں، حسن و حسین کے اماں ابا ہیں۔ ہم الحسن والحسین جدہما رسول اللہ، جن دونوں کے نانا رسول اللہ، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، جن کی دونوں کی جو نانی ہے وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، وامہا فاطمہ بنت محمد، اور اس کی ماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وابوہما علی بن ابی طالب، اور ان دونوں کے باپ علی بن ابی طالب ہیں، وعمہما جعفر ابن ابی طالب، اور ان کے چچا جعفر ابو طالب ہیں، اللہ اکبر، وعمتہما ام ہانی، اور ان کی جو پھوپھی ہے وہ ام ہانی ہے۔ قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل حدیث پر، جس میں آپ نے فرمایا وخالہما القاسم، جن کے ماموں قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وخالتہما، اور ان کی خالیں وہ کون ہیں؟ بنات رسول اللہ، ام رقیہ، ام کلثوم ہیں، کہو سبحان اللہ۔ حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ سب سے چھوٹی بیٹی کون تھی؟ فاطمہ۔ ان سے اوپر کتنی تھی؟ ام کلثوم، دوسرے نمبر پر ام رقیہ، تیسری زینب۔ یہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایسی کیا بتاؤں تاریخ کربلا کے واقعات کہ جس میں عثمان کے بیٹے بھی، علی کے بیٹے بھی، اور وہ نواسے بھی عثمان کے، عمر کے، اس میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ کون نہیں جانتا، تاریخ کو تو نہیں چھپایا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کو آل کے ساتھ کتنی محبت